کو پروگرام رکھا ہے وہ 25 بندے سن مغل فیملی وہ باقی نے جڑے بھی بھائی ایسے ہوتا گئے سن کماں پر مزدور لوگ تک کم کرنے جانے نا جس وقت وہ مڑی آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا پہنچے یہ کیا ٹول پہنے پہ تھے کیا تقریریں شروع کی تھی رہے کچھ بنایا ہو انہیں بھی اچھا اٹھا رولا بچی ہے وہ 5 منٹوں بعد وہ کوئی 1-2 گلیں ہوئی ہیں مڑی دے چلو جی وہ اگلی میٹنگ ہے جانا اگلی میٹنگ سیری بھی اچھی طرح لے کے کھڑتے ہیں گلا ہلا کر رہے کچھ وہ میں یار میں سن 99 بھی سعودی عرب گیا سا تیا پھر مسجد امان لائے دوسر بازی بھی میں جاننا اچھائی بھی جاننا محفل بھی کری جانا کھانے نے کیسی کتے میں سارا کچھ جانا جڑا کوئی تو سرا آیا نا وہ میں سب کوئی پتا ہے باہو باجی تھی یہ نہ آگو کسے نہ بھئے میں نہ بھی بہت کہ اے اللہ ہو ترپڑ گئی ہے نہ باز جڑا کوئی نہیں آیا یہ ترپڑ نہ باز لڑوں کے اوپر لگا گیا یہ سیری نے لوگ خود باسن سمجھی کیا باقی ہے میں اتنا ٹیپ نہ ضائع کرنے گا اساں نون لکھیے ہو نون لکھیے نہیں سا اس جلسے نے والے نا میں ایک مائیا یاد آئی بڑے عرصے تو بعد میں مائیا بول رہا آنے نے بونگ پنی تا چڑھایا گجرا بونگ پنی تا چڑھایا گجرا آج لگا نہیں جلیا جڑا لگا نوا سجرا چھتی ہوتا ڈس پہی ہے تو سانی ساڑی نیسی نہیں بڑی گل سامنے دس پہی ہے سمجھے اے مائیے دو اس واسطہ بولے کہ انہوں مائیے لے بندے آتے سن 23 تاریخ جڑا میں جلسہ کرایا سی انہوں مائیے لے بندے آتے سن تو میں آخر بھائی یاد صاحب کی میٹنگ بھی یا جلسے میں مائیہ کو نہیں بولی سکیا اسا ہر قوم جانے ہاں دوئی گھر چڑے آنے سے جگیردار آس بنلی میں جگیردار آسا جڑا جے پرسوں راجے کیسے صاحب آکھیا سارے بندے سنی لو کسا بندے کی اوجل میں رہا کہ یہ غلط خراب پیا جس وچ ملا بشیر اور گوان راجے اقبال صاحب کا سرزادہ مون گواہ ہے انہوں نے کہا بنڈی نے تساں جڑے ٹھاک رہے ہو تساں نے وجود ہی کوئی نہیں وہ سڈا وجود ہے آج وجود ثابت کری دسیا 24 گھنٹے میں مزر کا وجود ثابت کری دسیا کہ اساں بنڈی میں رہنے ہاں تو آج سکے بار ٹھیک ہے میں نہ لفظوں پر ختم کرنا کسی کے خلاف اگر بولا ہے معذرت چاہیے چلا دیے جب ایٹم بم کا وقت آیا راجہ حارث صاحب نے جو بیان کیا کہ بنڈلی میں ٹھاکر خاندان کچھ جو ہمارے بھائی ہیں ناراض ہیں لیکن انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے تو سارا خاندان تو کوئی نہیں کیا 1-2 بندے ہی ہیں باقی سب راجہ نثار احمد خان صاحب اور راجہ ایاز احمد خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں ابھی چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کوئی کسی شک میں نہ رہے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد میں اپنے والد محترم صاحب ماسٹر محمد اکرم صاحب کو سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں وہ سٹیج پہ پاکستان پلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر چیئرمین راجہ نذیر احمد خان اور مہمان آمدہ جناب راجہ ایاز خان صاحب جو کہ مستقبل بننے والے ہمارے اسمبلی میں جا کر ممبر بنیں گے آگے وزیر بنیں گے کچھ بنیں گے مانا کہ میں تیری دید کے قابل نہیں ہوں لیکن میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ معزز سامعین اس پرے پینڈال میں جناب مہمان خصوصی راجہ صاحب ایاز خان صاحب دیگر جس قدر بھی اس پینڈال میں چھوٹے بڑے عزیز بزرگ ان سب کو سلام علیکم میں باوجہ خرابی سے زیادہ تو ٹائم نہیں لوں گا لیکن کچھ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے یہ سب نے یہی کہا کہ بنڈی کا صفایا ہو گیا بنڈی کا صفایا ہو گیا ہے کچھ نہیں کوئی جو رہنے والے لوگ بنڈی کے پرانے نون لیگی ہیں پرانے جماعتی ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے نہ گئے ہمارا ایک
ایمان ہے کہ ایک بندہ ایک جماعت سے باہر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. ہمارے لوگ جو گئے ہیں وہ فصلی بٹیرے ہیں. ان کا یہی کام ہے کہ آج ایک جماعت میں کل دوسری جماعت میں مطلب کی خاطر اپنے مفاد کی خاطر, اور کوئی ان کا مشہور نہیں ہے. اس لیے آپ سب حاضرین مجلس سے میری یہ عرض ہے, بڑھ چڑھ کر راجہ ایاز خان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں اور آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ان کو جانے کے قابل بنائیں. کل آج ہمارے منسٹر صاحب راجہ نثار احمد خان صاحب ہیں تو ہماری بڑی عزت اور بڑی ابرو ہے. یہی مستقبل میں ایسا ہی ہو تو تب ہماری عزت رہے گی, ہمارا وقار ہوگا, ہم کسی جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہوں گے. اس کے علاوہ راجہ نثار احمد خان صاحب نے بڑھلی کے لیے بہت ہی کچھ دیا ہے, اور کام کو چھوڑیں گے جو سڑک انہوں نے دی ہے اس کا موازنہ, اس کا غور کریں کہ یہ سڑک جو ہے یہ انہوں نے کتنی بڑی دی ہے. لیکن ایک میں یاد کروں, وقت تو لگے گا, لیکن نزاکت خان صاحب کے گھر پہ میٹنگ تھی, وہاں راجہ صاحب آئے, سردار اقبال صاحب آئے, ان سب نے باتیں کی. تو مجھے سردار صاحب نے کہا لالا آپ نے کوئی بات نہیں کہی. تو میں نے جواب دیا سردار صاحب آپ نے سب باتیں کر دی ہیں, میری کرنے کی ضرورت ہی نہیں لالا نہیں. میں نے بات کون سی کی, صرف سڑک کی بات کی ہے, سننے والی بات ہے پلیز, سڑک کی بات کی ہے. تو راجہ صاحب نے کہا کہ 20 فٹ سڑک جو ہے اس سے کم اگر لیا تو کبھی سڑک نہیں تمہیں ملے. مجھے صرف مجھے اکیلے کہا انہوں نے آپ کی سڑک نہیں ہوگی. میں نے کہا جناب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سڑک جو ہے اس کی چوڑائی 20 فٹ لازمی ہے. میں نے تھوڑا سا سوچا, اس کے بعد کہا جناب سڑک کے مطلب کا آج یہ آدمی بنائے, ہر زمیندار کے میں پیر پکڑوں گا, ان سے بنت کروں گا 20 فٹ آج اس کا آغاز کرے. تو یہ جو بات ہماری ہے, اللہ کرے ہماری سڑک نہیں ملتی تھی, کبھی نہیں ہماری سڑک ہوتی. تو اس بیان پر جو ہوا سب لوگوں کو پتا کہ رائے صاحب کو یہ کچھ مجبور ہوگی, میری بات مجبور کر کہ اگر انہوں نے خود کہا کہ 20 فٹ ہوگی تو اس نے کہہ دیا ایک آدمی نے تو پھر ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ رائے صاحب نے ہمیں سڑک دی ہے. یہ بڑی ان کی لیکن ہے ان کی مہربانی ہے, رائے صاحب کی بڑی مہربانی ہے, بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے یہ جو اتنی لمبی چوڑی سڑک بڑی بنائی. اور پھر ایک بات آخر انہوں نے کہا کہ یار آپ کی سڑک بنے گی مثالی بنے گی, مثالی سڑک بنے گی. اور پھر اس کے بعد ایک اسکول کا بھی انہوں نے نشاندہی کی, دیکھا تو انہوں نے کہا اور بھی آپ کو مفاد ملے گا. تو بعد میں اس بات کا پتہ ہے راجہ ایوب خان کا کہ وہ بھی ہمیں خود جو ملا ہے یہ بھی بہت بڑا ایکٹیویٹی اور بڑی اچھی چیز بنی ہے. باقی مسئلہ رہا یہ کہ یہ لوگ جو جاتے ہیں آج ایک جماعت میں آتے ہیں, چھوڑتے ہیں, پھر دوسری میں جاتے ہیں, تو اس کا کوئی رکابی مذہب جو ہے یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. آپ سب سنیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, آپ سب سنیں کہ اس جماعت کو آپ کامیاب بنائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی, آپ کی ابرو ہوگی, آپ کے علاقے کی عزت ہوگی. ورنہ یہ جو ہمارا بکھیری بندی ہے یہ ہم الگ الگ ہیں, اسی طرح ہم جو ہے ناکام ہوں گے. کسی مجلس میں کسی کام میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے جب تک کہ ہم ایک ہو کر شیشہ پرائی دوار بنیں گے تو پھر ہمارے کام ہوں گے. اس علاوہ یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست ہیں, عزیز ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب 25 تاریخ کو ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ میں نے پہلا الیکشن رائے صاحب نے لڑایا تو اس کے ساتھ ہر الیکشن میں ڈیوٹی میری لگتی رہی ہے. کہیں ایسے ہوتا رہا ہے کہ مور ایک اس کا حصہ بھی ہے مور لگانے کا,
کہ ایک بڑا چار بڑا دو اس طرح کہ یہ باہر گیا یہ نہیں ہوگا. تو یہ جب مور بچے سارے قبر سے ہونے لیکن جب مور لگائیں تو کھانے کے اندر ایسا کوئی جوار میں کہ مور یہ اندر ہے باہر ہے, اس طرح بھی ہمارے ووٹ ضائع ہوتے رہے ہیں. اس لیے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جماعت کو خاطر خواہ کامیاب بنائیں اور اپنے ممبر بننے والے آدمی کو اس حد تک پہنچائیں, تب ہماری عزت ہوگی, کامیابی ہوگی, تبھی ہمارے ہر مقام پہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہماری 25 تاریخ کو کامیابی ہوگی. والسلام. مہمانوں کو جتوانا ہے, نواز شریف کو لانا ہے, پھر بیٹا لگوانا ہے, میرا نہیں ہے. بہت خوب. اس کے بعد میں اپنے بڑے بھائی راجہ ایوب صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنی خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل اور ایاز خان صاحب جو قانون ساز اسمبلی کے امیدوار ہیں, امیدوار کیا ہیں وہ بن گئے, ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی بنڈی کا صفایا ہو گیا, وہ صحیح کہتے ہیں. بات کو سمجھنا چاہیے, یہ صفایا ہمارا نہیں ہوا, یہ صفایا ان کا ہوا ہے, جس کو ہم سمجھ نہیں سکے کہ صفایا کس کا ہوا ہے. ابھی ان کو ایک میں تھوڑا سا لطیفہ ہی ہے, ایک باپ کے 3 بیٹے تھے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ساری جائیداد دوں گا جو اپنا گھوڑا سب سے پیچھے واپس لائے گا. تو گھوڑے بھی 3 تھے, تینوں سواری پہ بیٹھ گئے, گھوڑوں پہ بیٹھ گئے. تو راستے میں کوئی بھی آدمی گھوڑا تیز نہیں دوڑا رہا تھا کیونکہ میرا گھوڑا پہلے نہ پہنچ جائے, جائیداد سے محروم ہو جاؤں گا. تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا راستے میں, اس نے کہا کہ کیا بات ہے آپ گھوڑوں کو دبا نہیں رہے؟ تو انہوں نے بولا جی ہمارے والد صاحب کی ایک وصیت ہے, اس لیے ہم نہیں دوڑا رہے ہیں. تو اس نے بولا آؤ میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں. جب اس بزرگ نے نکتہ بتایا تو تینوں ہوا میں اڑنے لگے. وہ نکتہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے جو ہم 25 تاریخ کو کھیلیں گے. ابھی ان کو جو کہنا ہے وہ کہیں. ابھی ہمارا تو کوئی بھی نہیں گیا آدمی, جو گیا ہے وہ باعزت طور پہ واپس آ گیا ہے. راجہ نثار احمد خان, ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے جس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. کوئی سڑکوں کی بات کرتا ہے, کوئی کچھ. انہوں نے کیا چیزیں جو نہیں بنائی, سڑکوں انہوں نے بنائی ہیں, سکول انہوں نے بنائے, اسپتال انہوں نے بنائے. یہ جو 16 لاکھ کا سکول بنایا بچیوں کے لیے, اس کا بھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. جنگلوں میں سڑکیں دی, اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ چاہتے ہو میں کروں گا. اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے پوری کہ ہمیں جو بھی فائدہ ملے گا, جو بھی ہمارے اس علاقے کو فائدہ ملے گا, وہ صرف راجہ نثار احمد خان کی شکل میں ملے گا اور ان کے فرزند ایاز حسین کے مطلب کرم سے ملے گا اور ان کی کافشوں سے ملے گا. ہم نواز شریف کے بھی شکر گزار ہیں, مریم نواز کے بھی شکر گزار ہیں, ان کا بھی خیر مقدم کریں گے. جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم سب کچھ کریں گے. اور راجہ نثار احمد خان کو بھولنے والے ساری دنیا میں تم خوار اور ذلیل ہوگے. اس لیے جو چلے گئے ہیں وہ بھی باعزت طور پر واپس آ جائیں. ہمارے دلوں میں بھی وہی قدر باقی ہے, ہم انہی نظروں سے دیکھیں گے آپ کو. کوئی ایسی بات نہیں ہے, نام لینا کسی کا ضروری نہیں ہوتا. چلو یہاں پہ برلی میں ہیں 3-4 آدمی جنہوں نے یہ سارا کچھ کھیل تباہ کیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ضروری نہیں کہ ہم بتائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ سب لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کا حق بنتا ہے, ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کاوش کرے, اپنے مطلب جو فارمولے ہیں وہ بیان کرے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ایک شعر کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وسلام. بہت شکریہ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نئے زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر.
اس کے بعد راجہ رزاق صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل درد کرتا ہے دل کی دعا کے، یا تو خود آ یا اپنی تصویر بنا کر لے. میں 10 روپے میں مزدور ہوتا جی میں راجہ یاد رہا نہ کہ نہ کہ لوگ پائی چھٹی کر کہا راجہ راجہ یاد کی کون جاننا ہی بڑھنی جیسے سیا ماری ہوئے چاہے میں انہیں لگوں چاہے کدھر میں جانا بنا انہیں لگوں چاہے میں گلانا میں کسی کو چاہ کپ نہیں پیتا، لیکن آج بھی اس بالکل غریب بندے کی آواز یہ ہے کہ راجہ یاد راجہ یاد باقی کہ ایسے ایسے بندے مر گیا منتوں میں کر رہا ہوں بھائی تم بڑی تو پیچھے آ میں پیچھے کرتا چاہوں راجہ یاد کی بول دے. اور میری ہے کہ میں دوبارہ کرنا اتنا کیا کہ میں افسوس ہے کہ مزدور کی مزدوری چھڑائی جوڑو تمہاری روزی بند ہو جاتی، لیکن راجہ یاد زندہ آباد. بہت خوب جی. راجہ مشرف صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 2 منٹ میں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. جناب صدر، مہمانان خصوصی، دور سے آئے ہوئے مہمان، بزرگان مسلم لیگ نون اور نوجوانان مسلم لیگ نون، السلام علیکم. کافی لوگوں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے اور میں نے بھی 10-15 دن پہلے یہی سنا تھا کہ بنڈلی میں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آج بنڈلی آ کے پتہ چلا کہ وہ میرے نادان دوست بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ واقعی بنڈلی میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور آج پتہ چلا کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے حالات الحمدللہ ٹھیک ہیں. بنڈلی کے شیر دل جوانوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ بنڈلی مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے، اور میں تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قلعے اتنی آسانی سے فتح نہیں ہوتے. میں ایک بار پھر اہلیان بنڈلی کا بے حد مشکور ہوں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. والسلام. بہت شکریہ راجہ مشرف صاحب. اس کے بعد میں حسنین سکندر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور 2 منٹ میں اپنے حالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل کے دلہا راجہ ایاز احمد خان صاحب، صدر محفل چیئرمین نذیر احمد خان صاحب، حاجی اسلم صاحب، چیئرمین راجہ خورشید صاحب، خان ملک صاحب آئے ہوئے ہیں گیائی سے، ان کے چاچا جان آئے ہوئے ہیں راجہ صدیق صاحب اور چودھری شکیرت ایڈوکیٹ صاحب. ہم آپ کو بنڈلی آمد بار دل کے ادا کریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. کہاں ہے وہ بنڈلی کے جگیردار جو کہتے تھے کہ بنڈلی ہمارا ہے؟ یہ وہی پنڈال ہے جہاں پہ پگڑیاں رکھی گئی تھی. کہاں وہ پگڑیاں؟ آپ پگڑی والا تمہاری پگڑی ہم نے اتار کے پھینک دیا اور یہ واضح کر دیا ہے کہ بنڈلی راجہ نثار احمد خان کا مٹھا ہے اور لے کر بنڈلی سے ارشاد تعالیٰ پہلے سے زیادہ لیڈ لیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے. میں قدروں سے کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بنڈلی راجہ ایاز احمد خان کا گھر ہے. اگر مقابلے کی ضد ہے تو مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کئی طوفانوں سے مقابلے کیے ہیں. ہم راجہ نثار احمد خان کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. راجہ ایاز قدم بڑھاؤ، راجہ ایاز قدم بڑھاؤ.
साहब को बंडली आमद पर फिर की अदा गवाइयों से खुशामदीद कहते हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हमारे दिलों की धड़कन, हमारी शान राजा निसार अहमद खान साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। उनको बंडली आमद पर फिर की अदा गवाइयों से खुशामदीद कहते हैं। राजा निसार कदम बढ़ाओ, राजा यास कदम बढ़ाओ, मेरी इज्जत मेरा वकार, तेरी इज्जत तेरा वकार। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। राजा निसार कदम बढ़ो, राजा यास कदम बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। राजा सारे भगवान को पंडाल आमद में खुशामदीद कहते हैं। और राय साहब बल्ली के हीरो, बल्ली के दूल्हा राजा निसार अहमद खान साहब को हम बल्ली पंडाल आमद पर खुशामदीद कहते हैं। और हम ये आज दावा करते हैं कि बल्ली हमेशा राजा निसार अहमद खान का था, है और रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह लीड हमेशा शेरों की होगी। कीर्तन यहाँ से साफ हो चुके हैं। और यही महफिल में हमारे एक भाई ने बात की थी कि राजा निसार अहमद खान साहब रात के अंधेरों में ब्रीफकेस लेके घूमते हैं। नहीं, ये गलत है। ब्रीफकेस तो तुम लेके घूमते हो। कहाँ है राजा खालिद साहब? उन्होंने कल हमें खुद बताया कि किसने ब्रीफकेस खोले हैं। और तुम ब्रीफकेस खोले, हम अपने नजरिया रखेंगे यार, हम अपने नजरिए की बुनियाद पर बोलेंगे। हमने बल्ली को तमीरत की सनवाजा है, हमने बल्ली में रोड्स दिए हैं, हमने बल्ली में स्कूलों कॉलेज दिए हैं। तुमने क्या दी है? थाने कचहरी की सियासत के हम कर ही नहीं है। हम चुप थे कि बर्बाद न हो गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद न हो गुलशन का सुकून। नादान ये समझते थे कि हमने कुव्वते ललकार नहीं। बहुत होगी हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आन शान राजा निसार अहमद खान साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको बंडली आमद पर खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद मैं दावत दूंगा चौधरी नवाज साहब को कि वो स्टेज पर अपने ख़िलाफ़ का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब और मेहमान खुसूसी हम सब की आन व शान इज़्ज़त आमाद जनाब राजा निसार अहमद खान और उम्मीदवार कानून साज असम्बली जनाब मेरे और आप हम सब के कायद जनाब राजा याज अहमद खान एडवोकेट मोहतरम सामीन कुछ गज़लें सुना रहे थे। मैं आपको एक शेर सुनाऊं। शौकत खोकर साहब, वहीद साहब तवज्जो से सुनना। एक कतील शायर हुआ है, उसका एक शेर है, यहाँ मातम में सैर भी होते हैं कतील, लोग अपने ही गमों पर रोते हैं लेकर नाम किसी का। अब मरने वाले को कोई नहीं रोता, सिर्फ अपने ही गमों को लोग रोते हैं और अपने ही दुख पर रो रहे होते हैं। समीर कराम, हमारे दो तीन भाई गए, कहीं गए नहीं, आएंगे वापस। मैं एक बात कहना जरूरी समझूंगा। मोहतरम सामीन, हमारे सबके कायद इज्जत माफ जनाब राजा निसार अहमद खान साहब, इन हमेशा बजट का निसफ हिस्सा जो है वो इस मंडली में रहा है, इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक। जबकि उस पहाड़ पर बसने वालों लोगों का हक भी तकरीबन मंडली में ही आता रहा है। जिस तरह कहते हैं कि ये बैग खोलेंगे, मैं कहता हूं
अमेरिका का बजट खोल कर लाओ, खुदा की कसम तुम मुस्लिम लीग नून के किसी एक कारकुन का एक जूता भी खरीद नहीं सकते। ये तो दूर की बात है, किसी कारकुन का जमीन खरीदना बड़ी मुश्किल है। सामीन किराम, एक बार मैं और मेरे वालिद मोहतरम और उन हमारे साथ सूबेदार अब्दुल रहमान साहब भी थे, तो हमारे कायद उस वक्त कोटली पुलिस स्टेशन से आगे एक मकान में रहते थे। तो हमने कहा कायद मोहतरम उस वक्त इन्होंने बड़ी मेहनत समाजी करके एक डिशिस ली थी चेयरमैन जिला कौंसिल की, सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाज खान साहब से, वो भी कमरे बंद करके पीछे से कुंडी लगा के। मैं इस बात का गवाह हूं, मैं भी अपने वालिद साहब के साथ वहीं था। तो हमने कहा कि ये मखसूस नशिस्त हमें दे दें। तो इन्होंने कहा जब तक राजा निसार जिंदा है उस वक्त तक ये मखसूस नशिस्त सिर्फ एक ही घर में रहेगी, खान सरवर खान के घर में रहेगी। हम सब उस घर की इज्जत करते हैं और हमेशा इज्जत करते रहेंगे। मोहतरम सामीन, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने वक्त और हालात के मुताबिक हालात का मद्देनजर रखते हुए ये अल्लाह ताला ने हमें सबसे अच्छी क़यादत, जो नौजवान क़यादत दी, जिस क़यादत की हमें जरूरत थी। आज कहते हैं बैग खोलेंगे, खुदा की कसम हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे आपकी क़यादत पर। हम अपने उम्मीदवार के लिए कोई कुर्बानी से गैर नहीं करेंगे। जिस तरह कहते हैं कि फांस सफाया हो गया, ये नाम के सफाए। आप एक और आप वक्तों में बड़ी जरूरी बात करके इजाजत चाहूंगा। करजाई में एक 16-17 साल का एक बच्चा जो एक्सीडेंट में फौत हो गया, वो मुझे खवातीन ने वहां से बताया कि उसकी सारी फैमिली पीपल्स पार्टी में, वो खुद तहरीक लबैक की जिस दिन उसका जनाजा था, उसने वो तहरीक लबैक वालों की मीटिंग बुलाई हुई थी। तो उसने दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे। उसने कहा ये सब शोर शराबा है, राजा निसार का बेटा इलेक्शन जीत जाएगा। और मरने से 2 घंटे पहले उसने करजाई तालाब पर वहां कुछ खवातीन मौजूद थी, उन खवातीन ने बताया कि वो मोटरसाइकिल पर सवार होने से पहले 2 घंटे एक जुलूस की तरह गुजरा। उसने कहा ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, राजा निसार का बेटा इलेक्शन से जीत जाएगा। मेरी एक बात याद रखें, आप एक बात आजमा लें, ये पहली बार हुआ है और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की अपनी जो हमें इसको नेमत समझते हैं, हमें एक बेहतरीन क़यादत दी। आप निकले घर से निकल कर जरा देखें, किसी घर में जाए, खुदा की कसम बंदा घर से खाली नहीं निकलता। किसी ने आजमाया, आज आजमा के देख लो। अगर ये बात ना हुई तो खुदा वाहिद की कसम मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ हूं। आप ये बात देखिए, अल्लाह के हुक्म से हमें अल्लाह की तरफ से ये इशारे मिल रहे। या सब इक़्तिदार अल्लाह ताला आपको जरूर देगा, हमारा ईमान है। हमने आजमाया है, ये आजमा के देखा है। इंशाअल्लाह आपको मैं सबको दावत देता हूँ, 3 बजे का टाइम है, लेट हो रहे हैं। आए पीर खाना में देखें वो जो कबीला कैसे शामिल हो रहा है। आए आज ही, कल नहीं, आज आए ना अपने उम्मीदवार के साथ, देखे ना तब्दीली कैसे आ रही है। वो तब्दीली नहीं, अल्लाह की तरफ से तब्दीली कैसे आ रही है, जहां से आप गुजर नहीं सकते थे। और वो भी इस मर्द वजाहिद की, हमारे इस बुजुर्ग कायद की मेहरबानी है, हमारे इस बुजुर्ग कायद की कुर्बानियां हैं, इनकी मेहनत का सिला हमें मिल रहा है। अल्लाह दे रहा है कि वहां से लोग मुस्लिम लीग का नाम लेकर गुजर नहीं सकते थे। पहले आपने लनाविया देखा, अब बिल्कुल उसके साथ ही है पीर खाना। वहां आकर देखें कि गुजर कबीला कैसे शामिल हो रहा है। आप देखें जाट कबीला, एक बंदा हमारे पास रह गया, वो आपने वो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, आखिरी नोटिफिकेशन भी जाट कबीले के नाम। आते आते मेरे कायद ने देखो, मेरे कायद अगर मेरी कोई बात सख्त हो, मैं इन लोगों के सामने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन मैं सख्त बातें आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं हुई। मैं ये कहता रहा हूं कि आप हमारा हक बार कर दे रहे, हमारी गर्दनें काट कर दे रहे,
आखिरी नोटिफिकेशन भी वो जाट कबीले के नाम होता है मरकजी नायब सदर, ये बैठे हुए मरकजी नायब सदर। मैं इनसे ये कहूंगा, शकील रजा साहब, आप एक वोट की बारी नहीं, या एक वोट की बात होगी, या मेरी क़यादत नहीं रहेगी, इनके हाथों से या मैं मरूंगा या फिर कुछ होगा। आपने प्रोग्रेस देनी है और सबका नहीं, शहरों की तरह मेरी भी बरादरी है, उससे बड़ी बरादरी, गुजर से बड़ी बरादरी यहाँ कहा है। अगर किसी को चैलेंज हुआ है तो राजपूत कबीले को हुआ, वो इकट्ठा हो। अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बाप दादा ने सिर्फ नजरियात की सियासत का दर्ज दिया है, एक ही नजरियात की सियासत का दर्ज दिया है, किसी बरादरी का सियासत। मेरी बरादरी के बड़े बड़े टिकट आते रहे, वजीर बनकर आते रहे, टिकट लेकर आते रहे। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी के आगे नहीं गया। वजीर बनकर भी आते रहे, जमात के मरकजी सदर बनकर भी आते रहे, हाथ नहीं मिलाया खुदा की कसम। ये कैसे हो सकता है कि मैं बरादरी के चक्कर में पड़ जाऊं? क्यों? अपना ईमान का हाथ छोड़ेंगे, अल्लाह को क्या हिसाब देंगे? उसके सामने भी हमने जाना है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। ये राजा साहब, ये तो कहते साहब मेरे बेटे, ये टिकट के हाथ से कशकार हो जाता, हम किसको रोते, किसको पीटते? क्यों? क्या वजीर प्रख्यात तो उससे अलग आला हो चुके थे। ये तो अल्लाह ने हमें क़यादत दी है। और आप आजमा के देखें, किसी घर में जाए ना कोई आदमी, खाली नहीं निकल सकते, यही निशानियां है। और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। चंद दोस्त चले गए, उनके पास एक बार जाएंगे, मेरे भी भाई हैं, हम उनका एहतराम करते रहे, करेंगे, लेकिन उस सूरत में करेंगे हमारे साथ है। आठ कर रही है चेयरमैन महमूद साहब ने दी। राजा साहब, आप एक कदम बढ़ाएं, 20 कदम हम बढ़ाएंगे ना, उसके मुकाबले में 2 तुकारियां दें, आपको प्रोग्रेस देंगे, जाएंगे नहीं, कभी आपको पुष्ट नहीं दिखाएंगे, कभी आपको पुष्ट नहीं दिखाएंगे। 8 तुकारियां उन्होंने दी। कितने ट्रांसफार्मर गायब हुए, कितने ट्रांसफार्मर यहाँ बडली में आए? इस बडली की कोई एक कस्सी मुझे बताओ क्या पुख्ता नहीं की राजा निसार ने? बडली वालों, कृपा आ जाओ, तुम्हारा हक बनता है। आज उसका बेटा मैदान में, जिसने हमेशा आपके हकूक की जंग लड़ी है। ये थाना कचहरी को छोड़े, थाना कचहरी क्या है क्या ये? कई बात ये कहते थे पर्चे, मैंने कहा आने दो पर्चा, क्या होगा पर्चा? वो क्या हैसियत है उस पर्चे की? ये थाना कचहरी हमारा है, ये मुलाजिम है। खुदा की कसम, एक से एक बजा दे, एक से एक बजा दे, कहीं ना किसी सरकार उनके साथ जाती। तो मैं शकील रजा साहब से बात कर रहा हूँ, अब ये स्टेज पर बैठने की सियासत नहीं, आप अपनी प्रोग्रेस दें और साबित करें अपने आप को कि आप वाकई जो मुस्लिम लीग के मरकजी नायब सदर है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। कायदे मोहतरम, आखिरी नोटिफिकेशन तो आपने दिया, हमें हुक्म भी देना था, हम इनका भी इस्तेमाल कर लेते। आपके खादम थे, आपके अजीज थे, हम इनका भी इस्तेमाल करते। ये तो खामोशी से आ गए, लेकिन ये आपको इत्मीनान में तो किसी से लिया होगा। ये हो सकता है कि हल्के की क़यादत को पता न हो और जमात का इतना बड़ा होता किसी को मिल जाए, ये नहीं हो सकता। इस जमात का सबसे आखिरी कारकुन हो। मैंने आप किसी जगह देख लिया, कभी किसी मस्जिद सामने का मेंबर भी नहीं, और अपना काम लोगों आपके सामने रहा है, पर क्यों नहीं मारी? आपने हमेशा नताइज देखे, आप आज भी नताइज देखेंगे, आप कल भी नताइज देखेंगे। हमें पता है, सबको पता है पंडित, मुझे पता है। मैं अपने इस नौजवान भाई की अखमत का सवाल पेश करता हूँ, जिसे तिनका इकट्ठा करके एक समुद्र बनाया है। कोई शक नहीं, उस शराफत से अपना काम कर रहा है, बड़ी सदाकत से कर रहा है, बड़ी खामोशी से कर रहा है, बड़ी शराफत के साथ जा रहा है। तो चंद लोग कहते हैं कि जी नहीं, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं लोग, भाई उनका नाम ना लो, वो सबके लिए काबिल एहतराम है। और फिर वो बच्चे इस तरह करते रहते हैं, बच्चों का यही काम है, लेकिन हम उनका एहतराम करते हैं। इंशाल्लाह वो वापस अपने चंद दिनों में अपने कैंप में आएंगे।
अगर ना भी है तो इंशाल्लाह दो तीन जो अपने आप को बड़ा ठाकर समझते हैं नहीं गया होंगे 25 तारीख को और हम फिर उन पर पर्दा डालेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। बहुत खूब जी। इसके बाद जग दो। इसके बाद इसके बाद जो हमारे भाई दोस्त कुछ शर पसंदों की वजह से पार्टी को कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए छोड़ के गए थे, हम उन्हें वेलकम करते हैं। वो सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो इसमें राजा खालिद साहब, राजा सादर साहब वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और राजा अयाज साहब उनको माले डाल। राजा तारक साहब आ गया है, राजा फयाज, राजा अरशद साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। राजा रजाक साहब आ जाएं। राजा अतीक साहब स्टेज पे आए और अयाज साहब ने क्या ये तो उर्दू के सही बात है। मैं वेलकम करना राजा तासिफ साहब स्टेज पे आए। ये सॉन्ग चला दें थोड़ा। बहुत शुक्रिया जी राजा खालिद साहब। बहुत शुक्रिया राजा फयाज साहब। बस बहुत हुआ अब रुकना है, इस्लाम के आगे झुकना है, इंसाफ के बंद दरवाजे हैं, गैरत के कुछ तकाजे हैं, वो बेटे पंडाल में आए हुए तमाम मज़हबी मेहमानों को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस महफिल को चार चांद लगाए। राजा जमील साहब स्टेज पे आ जाएं। अगर मेरे बस में होता देने की चीज होती तो अपना गैरत दे देता। बेकार बड़ा मजबूर हुआ, तेरा 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 कोई एजेंडा है, बस तेरे पीछे डंडा है, दुश्मनों का नारा है। नवाज शरीफ में मार, नवाज शरीफ में मार नहीं, आवाज़ है थोड़ी सॉन्ग को। से लड़ते मेरे से सलार नहीं, उनकी राह रुकाना है, उनसे जान छुड़ाना है, हजारों को हरवाना है, राजा रजाक साहब आए। नवाज शरीफ को लाना है, शेर पे टप्पा लगवाना है, शेर पे टप्पा लगवाना है। ये मेरा नहीं ये तेरा नहीं, ये मिल्लत का तराना है, पाकिस्तान बढ़ने दो, राजा रजाक साहब। पाकिस्तान बढ़ने दो। राजा रमज़ान साहब तशरीफ लाएं स्टेज पे। काशी भी
राजा सलीम साहब स्टेज पे तशरीफ लाए। सबसे बड़ा झूठा है देखो तुम को लूटा है वो खाक वतन चलाएगा तो अपने बहुत शुक्रिया जिन्होंने आओ मेरी मुखादे पेशावर मुखादे मेरे शहर राजा सलीम साहब स्टेज पे लाए, तशरीफ लाए। नौशहरा देख बरदान देख आउनिया पाकिस्तान देख हंगामा साबर पा किया इदारों को तबाह किया मेरे हर बहुत शुक्रिया राजा फयाज साहब। अधूरा छोड़ दिया अरब दरख्त लगा लेते कम पड़ गया जमीन है और 350 बने ये झूठों के अनीन है डाकू में लूटा है मेरा शहर राजा नसीबुल्ला साहब स्टेज पे तशरीफ लाए। पारा है सुनानी पारा पारा है हर जुबान बिनारा है नवाज शरीफ हमारा है से हिसाब किताब करवाना है गद्दारों को हरवाना है बीमारों को जतवाना है सिर पे टप्पा लगवाना है नवाज शरीफ बहुत शुक्रिया तमाम मकामी अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने राजा अयाज अहमद खान साहब की हमायत का भरपूर ऐलान किया। पाकिस्तान पलने दो पाकिस्तान बढ़ने दो पाकिस्तान पलने दो मैं फौज मेयर साहब को मैं स्टेज पर दावत देता हूँ, कुछ स्टेज पर तशरीफ लाए। पाकिस्तान पलने दो दुश्मन बड़े बदनाम हुए गुलाम बड़े गुलाम हुए करने के बाद करने थे साजिशी नाकाम हुए ऐसी उनकी दस्तूर है खिदमत में हाथ सुन कौन क्यों सजा सहती है क्या उल्टी गंगा देती है अजीज सुने सरकार सुने हम शकील रजा एडवोकेट साहब को मर्जी नायब सदर बनने पर तमाम मकामी अहबाब की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब शकील रजा एडवोकेट साहब को मर्जी नायब सदर बनने पर तमाम मकामी अहबाब की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और राजा क़याम एडवोकेट साहब उनको माला इनाएंगे। राजा अयाज साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। शकील रजा एडवोकेट साहब हम शकील रजा एडवोकेट साहब को मर्जी नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और तमाम हरियाणा बंडली की तरफ से खुश आमदीद भी कहते हैं जिन्होंने हमारी महफिल को रौनक बख्शी। चलाने निकले मिलके नारा लगवाना है दुश्मन के हाथ पाना है गद्दारों को हरवाना है बेमारों को जतवाना है सिर पे टप्पा लगवाना है ये मेरा नहीं ये तेरा नहीं ये मिल्लत का तराना है। बहुत शुक्रिया जनाब शकील रजा एडवोकेट साहब स्टेज पे तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل اس حال میں جینا لازم ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بنڈلی بڑا حساس ایک اسٹیشن ہے اور اس پہ جو تغیر و تبدل ہوا ہے گزشتہ دنوں میں، اس پہ راجہ نثار صاحب محترم روشنی ڈالیں گے۔ میں اس پنڈال میں راجہ نذیر صاحب، راجہ اکرم صاحب اور یہاں سکولز کے پریزیڈنٹ راجہ تصور صاحب، سیری سے آئے ہوئے مسعود زرگر صاحب، ایکس پریزیڈنٹ تحصیل بار راجہ قیوم صاحب، چودھری نواز صاحب اور جن کا میں نام نہیں لے سکوں گا معافی چاہوں گا، تمام کا میں مشکور ہوں کہ راجہ نثار احمد خان صاحب کی لیگیسی، ان کی خواہش، اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ نثار صاحب جتنا عرصہ مظفر آباد رہے، ان کے اس پورے اس حلقے کے سیٹ اپ کو، جس طرح ان کے صاحبزادے راجہ ایاز احمد خان صاحب نے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے تمام اپنے ووٹرز اور جو بھی ان کے پاس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا۔ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، میرے اس نائب صدارت کے لیے راجہ صاحب نے کوئی اتنی کوشش نہیں کی جتنی ایاز نثار صاحب نے کوشش کی ہے۔ انہوں نے راجہ صاحب اپنی چونکہ وزارت کے حوالے سے شروع میں ان کے پاس 3-4 وزارتیں رہی ہیں، راجہ ایاز صاحب میرے ساتھ اسلام آباد بھی گئے، انہوں نے میرے اس ٹائٹل کے لیے ان کی کنٹریبیوشن وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ راجہ ایاز صاحب کی اس کاوش کو انڈوز کرتا ہوں۔ راجہ صاحب کو میں کہتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن وہ بنیادی طور پہ مصروف رہے، ان کے ترجمانی ان کے صاحبزادے کرتے رہے۔ میں راجہ نثار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں۔ اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے محفوظ مغل صاحب برطانیہ سے تشریف لائے، وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ جھوٹ سے نپٹا جا سکتا ہے، منافقت سے یا منافقت کرنے والوں سے نبرد آزما نہیں ہوا جا سکتا، نہ کوشش کرنی چاہیے۔ راجہ ایاز صاحب 2021 کا بھی الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ آئندہ 5 سال کا جو الیکشن آئے گا وہ بھی یہ لڑیں گے۔ راجہ نثار صاحب نے اپنی جوانی اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دی، انہوں نے جس بھرپور انداز میں کام کیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انسان کو موسم کش نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے موسم کا احسان نہیں مانتے وہ اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی کسی اپنے موسم کے لیے اس کی کنٹریبیوشن کو انڈوز نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اس محفل میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے نوجوان موجود ہیں، وحید اکرام صاحب یہاں موجود ہیں، اظہر ملک صاحب ہیں، توقیر صاحب ہیں، راجہ نثار اعظم صاحب یہاں تشریف لائے، وہ کوریج کے لیے یہاں موجود ہیں، اور ان صحافیوں کی پوری ٹیم۔ میں نے ہمیشہ راجہ نثار صاحب کو اپنے بزرگوں کی جگہ دیکھا۔ ہمیں وفا نبھانا آتا ہے، مرتے مر جائیں گے، لیکن مسلم لیگ نون اور راجہ نثار صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ میرے بزرگ راجہ اسد صاحب، ہمیشہ ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا، ان کے بیٹے مامون اسد، اسرار اسد، یہ سب ان سے میرا پیار محبت ہے۔ ہمیں اس الیکشن کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا، ایاز احمد صاحب، ایاز نثار صاحب کے لیے ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑی، کوئی ایسی قیامت نہیں آئی۔ یہ الیکشن سے 3-4 دن پہلے وہ لوگ
مسلم پیپلز پارٹی والے اور پی ٹی آئی والے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائیں گے. وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کو لالچ دے رہے ہیں. میں آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ یہ ان لوگوں کی ایک بات کہ ان کے جوتوں میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو الیکشن میں ناکام کیا جائے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے. یہاں بنڈلی میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں تک میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کسی آدمی کو 100 فٹ سڑک مل جائے تو وہ ساری زندگی اپنے موصل کو نہیں بلا سکتا. 1.5 کلو روڈ اس جنگل میں راجہ صاحب نے جس توجہ سے آپ کو دی, میں سمجھتا ہوں کہ اس بنڈلی میں رہنے والے ان لوگوں کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس بنڈلی کے تمام ووٹ ایاز نثار کو پڑھنے چاہیے. اگر وہ ان میں یہ غیرت ہے اور سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب نے ان پہ یہ احسان کیا. بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں روڈز کی ضرورت ہے, میرے بھائی نواز صاحب نے کہا. لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ راجہ نثار احمد خان کے ساتھ ہماری وابستگی, ہماری محبت مشروط نہیں ہے, یہ انکنڈیشنل ہے. راجہ صاحب کی شرافت, اس حلقے میں وہ منسٹر رہے, کبھی بھی انہوں نے پروٹوکول استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اگر خوشحالی لانی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب سے اٹموسٹ جو بھی کوشش ہو سکی, 1.5 کلو کی روڈ, اس سے آپ کی نسلیں استفادہ کریں گی. آپ کے بچے آرام سے تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, دن کو رات کو لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, سانپ کاٹ جاتا ہے. لیکن یہ جو روڈ بنی ہے, اس روڈ بننے سے بنڈلی جیسے پسماندہ علاقے میں خوشحالی کا ایک نیا دور اس کا آغاز ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ووٹ لینے کے لیے, سپورٹ لینے کے لیے اور بے شمار باتیں کرنے والی ہیں, لیکن یہ جو 1.5 کلو کی روڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو راجہ صاحب سے محبت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ راجہ نثار صاحب اور ان کے صاحبزادے ایاز نثار صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ راجہ ایاز کو ہم ناکام کریں گے, ہم اگلا الیکشن بھی لڑیں گے, اس سے اگلا بھی لڑیں گے, لیکن میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آپ راجہ نثار صاحب کے ساتھ کھڑیں, ایاز صاحب کے ساتھ کھڑیں, مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ وفا نبھائیں گے, کوئی آدمی رہ نہ جائے. اگر اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے آپ آج یہ عزم لے کے نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بنڈلی سے ہماری لیڈ نکلے گی, ہر جگہ سے نکلے گی. اور میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ ایک ٹیم آئی اور اس نے کہا کہ بنڈلی ہم نے فتح کر دیا, پھر ایک اور ٹیم آئی, اس نے کہا ہم نے صفایا کر دیا. یہ لوگ جو کسی لالچ سے یا کسی ایسی اپنی ہوشیاری سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں, الیکشن سے 2-3-4 دن پہلے انشاءاللہ جو لوگ چلے گئے وہ واپس آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس دن 25 کے بعد کہ انشاءاللہ اکثریت ہماری ہوگی. بنڈلی والوں سے زیادہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, باقی علاقوں کو ہم سنبھال لیں گے. آپ اپنی گارنٹی دیں اور کام کریں تو انشاءاللہ آخری کامیابی ہماری ہوگی. اور نواز شریف کہ وہ جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, اس کے لیے ایک تنہا لڑکی جس کا نام مریم نواز ہے آج پورے آزاد کشمیر میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کے لیے وہ آپ کے درمیان موجود ہے. 13 تاریخ کو وہ کوٹلی تشریف لا رہی ہیں. آپ لوگ سب پوری ایک منظم انداز میں کوٹلی چلیں, ہم اپنی اس قائد کا استقبال کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 45 حلقوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب جس راجہ فاروق حیدر خان صاحب جس انداز میں تمام حلقوں میں پہنچے, میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. بڑے بھرپور انداز میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب, پھر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا بیانیہ
کشمیر کے لیے جو سازشیں بنی جا رہی ہیں، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ راجہ فاروق حیدر خان وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں ہم ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایسی قیامت نہیں آئی. یہ سارا اس کو کہتے ہیں انگلش میں پروپیگنڈا وارفیئر. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند لوگ جو اپنے مفادات اور لالچ کی وجہ سے گئے ہیں، وہ بری طرح ناکام ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایاز نثار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اس لیے کہ پریکٹیکلی راجہ نثار صاحب نے اپنی زندگی کے 35-40 سال آپ لوگوں کی خدمت کے لیے لگائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. اور ہم الیکشن، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سلیکشن میں ایاز نثار کو شکست فاش دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی حکمت ہے. لیکن ہم یہ میدان مسلم لیگ نون کا پلیٹ فارم راجہ نثار احمد خان صاحب کی قیادت میں کبھی بھی ہم وڈرا نہیں کریں گے. جدوجہد جاری رہے گی. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے. اور راجہ صاحب اکثر کہتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، آپ میں سے بہتر وہی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہے. راجہ صاحب سے بے شمار لوگ قبیلے کے بھی اور اس پنڈال میں تمام قبائل کے لوگ موجود ہیں. اور میں نے ان لوگوں کے فنکشن بھی دیکھے سنے میڈیا پہ، اور جس کا درد باقی قبائل کے لوگ، مغل قبائل کے لوگ، بٹی قبائل، گجر قبائل کے لوگ، جاٹ قبائل کے لوگ، جتنے کھوکر قبائل کے لوگ، یہاں شوکت کھوکر صاحب بھی موجود ہیں، جتنے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام قبائل کی ترجمانی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے راجہ نثار احمد خان اور ایاز احمد صاحب کی قیادت میں یہ لوگ آج بھی ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. انشاءاللہ آخری فتح حق کی ہوگی، مسلم لیگ نون کی ہوگی، میاں نواز صاحب کے بیانیہ کی ہوگی. تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے. اور جس طرح ہمارے لاکھوں شہداء نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی، ان قربانیوں کو ہم کسی بھی شکل میں رائیگاں نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں مخصوص قوتوں نے آج 3 سال ہو گئے کارنر کرنے کے لیے، مسلم لیگ نون کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے وہ ٹیمیں ناکام ہوئی ہیں. عمران خان کتنا عرصہ ان بساکھیوں پہ چلے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گی. اور پاکستان میں بھی 1 سال بعد آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلی آئے گی، اور آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ نون لیگ اپنی کامیابیوں کا جھنڈا گاڑے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جے تشکیل رضا ایڈوکیٹ صاحب. جو قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہیں یہ بھول گئے تھے. جو جھکتے تھے ان کاندھوں پہ، سر بھی ہیں یہ بھول گئے تھے. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے، ایک تنکا دیکھ کے یاد آیا. پہلے تھی تو ایک سوچ آئی، فرق تو ایک سوچ کے بعد آیا. ایک سوچ میں ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا. وہ سوچ سنبھال کے رکھنا، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب عزت مآب امیدوار بائے قانون ساز اسمبلی راجہ ایاز احمد خان صاحب کو میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی تقریب کے میزبان میرے بھائی والد صاحب، آپ کا صدر میٹنگ میں جلسہ کہا جاتا ہے، تو جلسے کہ میں ویسے بھی جلدی میٹنگ ہے کارنر. جناب چیئرمین نذیر صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے میرے بزرگ
اور آپ کے اور ہم سب کے قائد جناب وزیر برقیات راجہ نثار احمد خان صاحب، بنڈلی کے اور حلقہ بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کا بے حد مشکور ہوں۔ یہ ایک آواز جو ہے جو مسلم لیگ نون کے خلاف چل رہی تھی، آج آپ نے جو ہے یہ اس کو ہوا کا جو ہے رخ بدلنے کا جو پہلا عمل ہے وہ الحمدللہ بنڈلی سے شروع ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم شروعات وہیں سے کر رہے ہیں جسے ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے، پتہ نہیں افسوس بندہ کس پہ کرے کہ پگڑیاں اچھالنے والوں کو جو ہے وہ انتخابی نشان بھی پگڑیوں کا مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ایک دوسرے کی عزت احترام جیسے برقرار رکھنے کا جو ہے وہ حوصلہ بھی دے اور توفیق دے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہر روز جو ہے مسلم لیگ نون کے قافلے میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی 3 بجے جو ہے وہ آپ کا ایک پروگرام ہے آگے، جس کی وجہ سے میں مختصر تک بات کرنا چاہوں گا۔ ہل ناونیہ، یہ پیرخانہ اور ہل ناونیہ وہ پولیس اسٹیشن تھے جہاں سے کبھی مسلم کانفرنس کے یا مسلم لیگ نون کو کوئی ووٹ نہیں ملا، لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ پیرخانہ اور ہل ناونیہ وہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس 5 سالہ عرصے کے دوران مرکز میں بیٹھ کر اگر آپ ختم نبوت کا بل پاس کیا ہے، NTS کا نفاذ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ 11 سے 22 ارب کیا ہے، اور ایکٹ 74 میں ترمیم کر کے اس میں 5 ارب کا مزید اضافہ کیا ہے، اور یہ سارے کام کرنے کے باوجود حلقے کے اندر بھی کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کی 150-200 کلومیٹر روڈز نہ بنی ہو، جہاں پہ سکولز نہ بنے ہو۔ کوئٹہ کے اندر 2 جو ہے آپ کے سب ڈویژن بنے، بنڈلی کے اندر جو ہے کام کاج کی بات ہوئی ہے، تو اس سے اختلاف صرف اتنا رہا ہے کہ بنڈلی کے اندر کام تو بہت ہوئے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اور میں یہ آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت طریقہ کار جس میں آپ خوش ہیں کہ وہ ٹھیک تھا، یہ آئندہ سے میری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگا وہ بھی بات رہے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اس پہ بھی اختلاف تھا اور ہے۔ اب وقت وہ ہے کہ جب آپ کو اس کارکن کی عزت اور وقار جس کو رائے انصار صاحب نے 1985 سے لے کے چلے وہ، لیکن ایک وقت ایسا ہے جب ہم مسائل میں گر گئے اور جو لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ ساتھ چلنے والے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے وہ ذات سے باہر ہی نکلے۔ مجھے اس بات کی تکلیف تھی، اس بات کا میں اظہار بھی کرتا رہا، لیکن اس میں کہیں نہ کوئی کمی کوتاہی میری طرف سے بھی موجود ہے۔ جو لوگ 2016 تک مسائل کو دیکھتے رہے اور جو مسائل کو حل کرنے میں توجہ دیتے رہے، جب 2016 کی حکومت بنی تو ان کی ذات آگے آ گئی، آپ کے مفادات پیچھے رہ گئے، اور وہی وقت تھا جب آپ کے گھروں میں پڑھے لکھے نوجوان بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی وقت تھا جب ہر طرف تعمیر و ترقی کا جال بچھ رہا تھا، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس سے محروم رہ گئے۔ انشاءاللہ اس دور کے مطابق جو اب حالات آپ کے پیدا ہو چکے، اس وقت مسلم لیگ نون جس طرح نکلی ہے، اس کی بہت بڑی طاقت اور کامیابی کی میں دلیل دیتا ہوں کہ آپ کا کارکن نکل آیا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے جانے والے وہ یاد رکھیں کہ جس نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا ہے اس نے صرف مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا، اس نے عملی طور پہ سیاست چھوڑ دی، اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ مسلم لیگ نون سے نکلا ہوا ہر شخص وہ اپنی سیاسی موت مرے گا۔ یہاں پہ میرے بزرگوں نے جو بات کی، یہ مجھے 2-3 دن پہلے ایک سمنار کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں اتفاق ہوا، جو ہمارے وہاں پہ ہر برادری ہر قبیلے کے جو ہے نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چیئر ہے جن چیئروں کے پیچھے کئی سینکڑوں ووٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہر کسی شخص کو اندازہ نہیں ہے
لیکن جو سمجھتے ہیں, جو یہ دیکھ رہے ہیں, انہیں پتہ چل چکا ہے کہ بنڈلی آج کہاں پہ کھڑی ہے. اور میں اہلیان بنڈلی آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ جس طرح 2016 میں آپ نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا, اگر آپ 2021 میں اسی طرح ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, تو میں آپ کو یہ سیٹ جیت کے دکھانے کی جو ہے وہ آپ کو بات ہے. اس بات کو چھوڑ کر جو سیٹ جو ہے, میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی سیٹ جو ہے وہ آپ کو جیت کر دکھاؤں گا. اس میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آج کوئی فلانا قافلہ شامل ہو رہا ہے, فلانا شامل ہو رہا ہے, فلانا شامل ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2016 تک مسلم لیگ نون کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہے, اگر 2021 کے الیکشن میں بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں سے چند لوگ چلے گئے, تو یہ جو قافلے آپ کے اندر شامل ہو رہے ہیں یہ اسی لیے شامل ہو رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے اندر سے صفائی ہو رہی ہے, تو باہر سے اور لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. صبر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ بنڈلی صاف ہو گیا, اگر گندگی سے صاف ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ میرے الفاظ سخت جو ہے شاید اس لیے مجھے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ میری انتخابی نشان پگڑی تو نہیں ہے, شعر ہے, شعر کی طرح بات کرنی چاہیے. یہ ہے خالد صاحب, اور یہ پگڑیاں اچھالنے والوں کو میرا چیلنج ہے, میلی آنکھ سے ذرا دیکھ کے دکھانا. یہ بھول جائے میرے خیال میں جو ہے وہ ہے شرافت اس کے ساتھ ہے جو شریف ہے, بدماش کے ساتھ بدماشی ہے. یہ جو ملازم ہے جن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جی ڈی اے جی یہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ میرے خیال میں وہ کہتے ہوتے ہیں خوش ہے کار منڈا ہے چٹی چٹی ماری ہے. یہ پتہ نہیں اشیر کیا کریں گے. آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا, نہ کہ آپ کا نام لے کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے. اگر آپ کا نام لے کر ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے تو پھر یہ بتا دوں میرے پیچھے 24,000 کی طاقت اس حلقے کے اندر اور کروڑوں کی طاقت پورے پاکستان آزاد کشمیر کے اندر ہے. اس طاقت سے ٹکرانے کی حیثیت آپ کی نہیں ہے, اس لیے محتاط رہے. یہ دھمکیاں جو ہے انہیں دینا بند کریں, یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. ہم نے کرنی ہے سیاست, جس نے سیاست کرنی ہے اسے اس طرح کے معاملات یا ایشوز چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے اس گھر سے ایک تعلق ہے, میں چاہتا ہوں ایک تعلق قائم رہے. میں کہنا نہیں چاہتا تھا باتیں, میرے لیے غیر ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ مجھے پہلے جو ہے وہ بیان آ رہے تھے جی کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارے امیدوار صاحب جی کہ میرا مقابلہ پگڑی والوں کے ساتھ ہے, اور کل پرسوں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں میرا مقابلہ آپ سب سے ہے, اور ہم جو ہے مسلم لیگ نون تیاری کر رہی ہے آپ سب کو ہرانے کی. یہ جھنڈے بدل بدل کے جو ایجنڈا ایک ہے آپ کا, یہ ہم سب جانتے ہیں. جب ایک جھنڈے سے کام نہیں چل رہا تو جھنڈا دوسرا آ جاتا ہے, لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے. ایجنڈا ایک ہے یہاں پہ کٹ پتلی حکومت کو لانا, کشمیر کو تقسیم کرنا, مہنگائی اور بے روزگاری کے عذاب کو کشمیر کے اندر نافذ کرنا. یہ اس ایجنڈے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں انہیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گے, اور اس ایجنڈے کو ہم کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے. مسلم لیگ نون پاکستان کے اندر بھی بدترین حالات میں بھی آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. آزاد کشمیر کے اندر آج بھی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, اور اس شیر دلیر قیادت کے زیر سایہ ہے جسے راجہ فاروق حیدر خان کہتے ہیں, جو عمران خان کے بلائی ہوئی کسی میٹنگ میں جانا بھی گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہ غدار کشمیر ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے لیڈر کی موجودگی میں یہ دھونس اور دھاندلی سے کام چلائیں گے. نہیں, انہیں ضرورت پڑے گی منافقین کی. یہ منافقین اکٹھے کریں گے, لیکن ہم شیر اکٹھے کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے جب شیر نکلیں گے تو یہ منافقین انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور آج اس سٹیج سے یہ ایک کارنر میٹنگ ہے جو ایک محلے کی آتا کیا, لیکن یہاں پہ بنڈلی کی
آپ کی تمام وہ قیادت موجود ہے جن کے پیچھے چلنے والے کنبے قبیلے. ایک میٹنگ اس کے بعد جو ہے آپ کی بھرپور قسم کی بنڈلی کے اندر دوبارہ ہوگی اور آپ نے ایسے رکھتے ہیں چھوڑی تو بار بار ہوگی اور ہر میٹنگ میں آپ کو ایسا ہی جواب ملے گا کیونکہ آپ کو جواب میں صرف بنڈلی میں دے سکتا ہوں. آپ کا وہ جواب میں جو ہے وہ اعلامیہ میں دینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ آپ کو شاید بنڈلی میں لوگ جانتے ہیں وہ بھی جماعت کی وجہ سے. اپنے عزت اور وقار کو پہچانے. میرا عزت اور وقار میری جماعت کی وجہ سے, آپ کا عزت اور وقار آپ کی جماعت کی وجہ سے. اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جس نے غداری کی ہے اس کی تاریخ دیکھ لیں. اگر کسی کا نام بھی آپ کو سیاسی تاریخ میں مل جائے تو آپ مجھ سے بات کریں جی کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. اس لیے جو چلے گئے, جو چھوڑ لیں, انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے, صرف مسلم لیگ نون سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی. آپ کا جو مقابلہ ہے, جو حالات نظر آ رہے ہیں, وہ آپ نے 24,000 ووٹ لیا تھا, 17,000 ووٹ پیپلز پارٹی نے لیا تھا. اب جو حالات بن رہے ہیں اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا جو مقابلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا مقابلہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ تمام قبائل آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جاٹ قبیلہ آپ کے ساتھ نہیں رہا تو جاٹ قبیلہ آج بھی مسلم لیگ نون کا حصہ ہے, گجر بھی آج حصہ ہے, ملک بھی حصہ ہے, مغل بھی حصہ ہے, راجپوت بھی حصہ ہے. یعنی کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس کا ووٹ میں مسلم لیگ نون کے پاس نہ ہو. اس لیے یہ جو قافلے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں اور جو قافلہ کل نکلے گا, میں اس کے حوالے سے بالخصوص بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. کل 13 جولائی کو کچھ لوگ شاید جس کا برملا اظہار نہیں کرتے جب وہ کہتے ہیں کل مسلم لیگ نون اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلیں گے. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم جلسے میں جائیں گے یا دوسرا تیسرا میں ڈر خوب ہوتا ہے, پتہ بندے کتنے ہوں گے. میں چیلنج کر دیتا ہوں آپ کو, یہ جو سننے والے ہیں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کل مسلم لیگ نون قوت کے ساتھ نکلے گی. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ قوت کے ساتھ نکلے گی, اگر قوت پوری ہوئی تو کامیابی یقینی سمجھ لینا, قوت میں کمی ہوئی تو کہنا جی کہ یہ ناکام ہو. اور اگر اتنے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں قوت سے نکلے گی تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کو اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑے گا. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. کل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ تیاری کریں. پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے, وہ سب کو پتہ ہے. کوشش کریں کہ ہم بر وقت وہاں پہ پہنچیں, اپنی قائد کا استقبال بھی کریں بھرپور طریقے سے. یہ آپ کوشش کریں کہ یہاں سے جو ہے نا آپ کم از کم 11 بجے جو ہے وہ نکلیں, ٹھیک ہے. 11-12 کے درمیان آپ کھریٹا ہو, کیونکہ اگر آپ کا جلوس جو ہے اگر شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, وہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہے کہ بنڈلی, گھوڑا, کھجورا, ٹھل اور دنا, یہ ایک وہ جلوس ہے جس کے اوپر بڑے بڑے جلسے مطلب ہوتے رہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اسے اکٹھا کریں. باقی جو جلوس ہیں وہ بیلا میں اکٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آگے وہیں سے جو ہے وہ پیٹرول پمپ اور پھر آگے جو ہے مصطفیٰ موڑ, پھر ڈونگی جو سٹاپ ہے وہاں سے جو یہ قافلے اکٹھے ہوتے جائیں. کوشش یہ کریں 11 سے 12 کے درمیان جو ہے وہ آپ لازمی پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے بر وقت پہنچ سکیں. تو آپ سب کا ایک دفعہ بہت مشکور ہوں, اور کسی قسم کی جو ہے یہ آپ نے پریشانی نہیں کرنی. میرا گلا خراب ہے لیکن جانتے مجھے بھی ہے ساری. بہت شکریہ, مہربانی. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہماری پہچان, امیدوار بائی قانون ساز اسمبلی راجہ ایاز احمد خان صاحب جو آپ سے مخاطب تھے. ان کے نظر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ ان کی نظر کرنا چاہوں گا. تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. انشاءاللہ 25 جولائی کو ہم پوری قوت کے ساتھ راجہ ایاز نثار کو ووٹ دے کر ممبر قانون ساز اسمبلی بنائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کے تعاون کی وجہ سے اور بنڈلی کی وجہ سے, خاص کر کے بنڈلی, جن لوگوں نے کہا ہے نا ادھر آ کے کہ بنڈلی سب صفایا ہو گیا ہے,
वो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दें। बंडली अभी भी राजा अयाज अहमद खान और राजा निसार अहमद खान साहब के चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। और मैं माफ़ी चाहूँगा जो मेरे भाई स्टेज पे बोलना चाहते थे, मैं उनको वक्त नहीं दे सका चूँकि इनका प्रोग्राम आगे भी है, तो इस वजह से टाइम की किल्लत की वजह से मैं उनको वक्त नहीं दे सका। और जो मीडिया के मेम्बरान हैं, प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ को जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव कवरेज दी। चौधरी बशीर साहब को एक गल सुनो माड़ी गल, जड़ा शायर होना उसकी कोई भी बंदा नापसंद नहीं करना, लेकिन जड़ा गरीब होना उसकी कोई भी पसंद नहीं करना। उस दिन इतना महफिल हुई, राजा वाजिद साहब की बंदे आकर कार बशीर की सुनने जाने हैं, मुगरी है वो जी बड़े नंबर दो, दूरों आए हुए कुछ अपने तो कुछ बाहरों। आज भी खालिद जाता मैं त्रै दफा आ गया, इतों टाइम नहीं लगा, लेकिन एक शेर में लिखे आ उसको सुनी चुके हो मीडिया पर बड़ा इंटरव्यू, वो शेर मेरा इंसार के सराई तो इजाजत चासा। ये मेरे दोस्त भी ने बड़े मुश्किल वक्त जो माजूर हमदर्द आलम सहारा सेंटर वाला साथ दिता सी, उदू मैं शेर लिखा सी, शेर लिखा सी, असी मुस्लिम तो मुस्लिम लीग नून जमात साडी, असी मुस्लिम तो मुस्लिम लीग नून जमात साडी, असा इस्लाम फैलाना जानने हां, चारे नबी नजारा की हक माना, मेरा अली दा लाना जानने हां, सारे रस्ते विच रोड़े ठिकाण वाले असा खैबर गिराना जानने हां, चुप करके आ जाए नाल साडे असा गले ना लाना जानने हां। गुजर कहते चौधरी रफीक नैयर ते राजे आखन राजा निसार चंगा, कई गुजर मतरूब के गीत गावन, कई कहते अतीक सरदार चंगा, जट कहते चौधरी यासीन साडा, अबदाली भी बेशुमार चंगा, फिर तुम किसी की बुरा नहीं कह सकता, पर बोल उसना जिसना किरदार चंगा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमली सियासत के हीरो, हमारे दिलों की धड़कन, तमीर और तरक्की के हीरो राजा निसार अहमद खान साहब, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने हालात का इज़हार करें। राजा निसार अहमद खान साहब, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, राजा निसार कदम मिलाओ, राजा निसार कदम मिलाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के सदर और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ अरकान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर उम्मीदवार हल्का राजा अयाज अहमद खान साहब और आज की इस तकरीब का सबब बनने वाले मेरे वो अजीज़ भाई जो किसी न किसी वजह से बात आदमी जो है वो ये उन्होंने जो है वो एक ये सफाया जनरल इसकी बाद में बात करूँगा, वो दोबारा जो है वो उन्हें आदा किया है मुस्लिम लीग नून का, मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मैं यकीन करता हूँ, अब देखें ये बात चीज़ें जो है वो छुपी भी होती है, बात चीज़ें सामने नहीं आती है और बात चीज़ की वजाहत नहीं की जा सकती है, वजाहत की नहीं जाती, लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और जब उन पर हक़ाइक़ खुलते हैं तो फिर वो अपने रास्ते बदल लेते हैं। बुनियादी तौर पर हमारा काम ये है कि हम हक की बात करें, सच की बात करें। हमारी तरफ से आपको मिसगाइड नहीं करना चाहिए, कोई गलत बात आपको नहीं बताकर जो अपना जो मकसद हासिल नहीं करना चाहिए, तो किसी ही बात करनी चाहिए आपके साथ। सामने मोहतरम में हमारे वो अजीज़ जो दोबारा उन्होंने जो है वो अपना आदा किया, अपने वादे का जो है वो उनको मुबारकबाद देते हुए मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है
اب دیکھیں آزاد کیا ہوتا ہے؟ آزاد تو وہ ہے جس کا نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں یا بائیں. مجھے بتائیں نا آزاد کیا ہے؟ کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ بعض باتوں میں آزاد ہے، بعض باتوں میں آزاد نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ حکومت نظریات کا نام ہے. اس میں آزادی کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ آزادی ہوتی تو جو ہمارے امیدوار جو انہوں نے درخواستیں دی تھی، انہوں نے کہا ہم فن اقرار کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نور کی قیادت جو فیصلے کرے گی وہ فیصلے ہم تسلیم کریں گے. کیا وہ آزاد ہو گئے؟ بادل پدر آزاد نہیں ہو سکتے. ہم اصولوں کے پابند ہیں، ہم نظریات کے پابند ہیں، ہم اپنے ایمان اور حقیقت جو ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے پابند ہیں. اب کوئی اس کے بعد کہتا ہے جی کہ میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کروں، جو سلسلہ کروں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے دیکھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ بات مناسب ہے دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے. میرے نزدیک یہ بات مناسب ہے، نہ سیاست میں یہ بات مناسب ہے. جب تک کوئی معاشرہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا جو اس تقاضے کی جو ہے وہ تقاضے جو ہے اس عہدے کی ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی پر جو ہے، تو وہ اس میں پنپ نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا. اس میں جو آتے ہیں ڈسپلن ہوتا ہے جو آپ نے. اگر یہ ٹکٹ شاداب کے کسی اور کو ملا ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا. اگر میں مسلم لیگی ہوں تو میں ان کا ساتھ دیتا. پھر جو اپنے مقصد لے کر آتے ہیں جی مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں مطلب ہے جی کیا کوئی طوفان لیں گے، کیا کریں گے؟ تو میں اپنے ان تمام عزیزوں بھائیوں کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کریں، اپنے نظریات کو بھی ٹھیک کریں، وہ رائے راست پر آ جائے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. مگر سیاست میں جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ جماعتوں کے فیصلوں کو رد کرنا جو ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. اگر پوچھے چودھری نثار علی سے کیا حشر ہوتا ہے، پھر جو ہے صفحہ ہستی سے نام مٹ جاتا ہے. پھر جو ہے وہی عقیدہ ہے، وہی نظریات آپ کے جہاں پر مضبوط کھڑے رہتے ہیں تو پھر آپ جماعتوں میں کامیاب ہوتے ہیں. ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے. ہم نے تو پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا، جب ہم پر گولیاں برسائیں گی، جب یہ بکسے بھر کر یہاں پر لائیں گے، وہ دور بھی دیکھا ہم نے جو ہے. اور یہ آپ کی یہ بیٹے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 27 مارچ 1976 کو ہم نے بھٹو کا جنازہ نکالا تھا یہاں سے چھوٹے کے شہر میں. ہم کوئی ڈرنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم تو عقیدے اور نظریے والے آدمی لوگ ہیں. میرے یہ جھنڈے سفید بھائی سفید جھنڈا تو امن کا ہوتا ہے، آپ امن کریں. پھر جو ہے یہ الیکشن کے لیے تو نہیں ہوتا سفید جھنڈا جو ہے، یہ ہوتا ہے کہ میں نے ہینڈز اپ کر دیے، میں لڑائی نہیں چاہتا ہوں. یہی ہے اب بھائی. جب یہ آپ دیکھیں نا، یہ جب دونوں فوجیں ہوتی ہیں، جب جنگ بندی کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جھنڈے کھڑے کر دو جی. یہی ہوتا ہے سفید جھنڈا ہوتا ہے ان کا جو. اب سفید جھنڈا کھڑا کرنے کے بعد بھی آپ لڑتے ہیں، تو آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے. تو بلکہ اگر وہ سمجھ جائیں گے تو بہتر ہوگا، نہیں سمجھیں گے تو پھر یقیناً آپ 25 جولائی کو ان کو سمجھا دیں گے. ہم نے جو کچھ کیا وہ آپ کی خدمت کی ہے. شاید جو خدمت آپ نے ہماری کی ہے اس کا ہم آپ کو صلہ نہیں دے سکتے. یہ کارکن جو ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے جماعتوں کے لیے. اس کارکن کی ایک جو ہے وہ تنگی اور تکلیف میں ایک رات کاٹی ہوئی جو ہے اس کا کچھ صلہ نہیں دے سکتا. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں بھائی کے مقابلے میں بھائی آ جاتا ہے، چاچے کے مقابلے میں بھتیجا آ جاتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات ہے.
लेकिन ये तो हम रिश्ते नाते छोड़कर आप लोग जमातों का साथ देते हैं। ये लोग अजीम लोग होते हैं, इनका हक कोई अदा नहीं कर सकता। और फिर मुस्लिम लीग का साथ देकर जो है, क्योंकि जमातें तो सारी हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग का जो मैंडेट है जो हम करना चाहते हैं वो आप सब का जो है वो नजरिया और अकीदा है। ये देखें, ये अल्लाह ने हमें ये एजाज दिया और इस एजाज में वो खत्म नबूवत का जो कानून हमने पास किया, न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बल्कि मुस्तकबिल में भी अगर कोई फिरका कोई सिलसिला ये दावा करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाकई नबी नहीं थे, तो वो भी काफिर है। हमने अपने रास्ते भी बंद कर दिए। अब तमीर और तरक्की के बारे में जो है वो तो आप सामने, ये 1.5 किलोमीटर नहीं है इस गाँव में, बड़ा गाँव है ये, यहाँ तो कई किलोमीटर सड़क जो है ज़ेरे कार है, बन रही है। और अल्लाह करे हमारा जो प्रोग्राम है इस साल का जो है अगर वो शामिल हो जाता है तो इसमें तो मतलब और बहुत इजाफा हो जाएगा। हमारी ख्वाहिश कोशिश है कि आपकी हर सड़क जो पुख्ता होनी चाहिए, आपकी हर घर में पानी जाना चाहिए, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर हो गया है, बच्चे बच्चियाँ आपके आसानी से यहाँ पर तालीम हासिल कर सकती हैं। ये जो अभी हाई स्कूल आपका गर्ल्स हाई स्कूल, आप देखें इतनी अच्छी बिल्डिंग तो पूरी स्कूलटे में, बल्कि जिले कोटली में कोई नहीं है। बिजली आपके पास है, घर घर है बिजली, कोई कभी बेशी नहीं। छोटी लिंक रोड है, हर मोहल्ले में जाती है। मैं तो कम अज़ कम जहाँ जाता हूँ मुझे सड़क मिलती है। सोलिंग वाली ज़रूर मिलेगी, पीसीसी जहाँ हो, बहुत सड़कों पर पीसीसी हुई है, तो नहीं हुई है तो ये सोलिंग ज़रूर है हर जगह पर। हमने कच्ची सड़क बनानी छोड़ दी है। तो ये काम काज जो है ये हमारा फर्ज और आपका हक है। लेकिन ये आप बात याद रखें कि मुस्लिम लीग की कामयाबी क्यों जरूरी है। एक तो ये है कि जब आप देखते हैं कि इस वक्त 3 पार्टियां हैं, चौथी कभी अंदर होती है, कभी बाहर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है। ये निसार साहब हैं इधर का, मेरे साथ में भी खड़े हुए, वही बड़े खिदमत है उनके जो अतीक साहब के। अब उनको रास्ता नहीं मिलता कोई। तो ये आप ये देख लें कि पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा 2016 में, कोई एक सीट मिली आजाद कश्मीर से उनको जो है। अब ये देखें ना, मतलब आपका कारगुजारी क्या है। अब इस बल बोते पर जी कि उनकी मरकज में हुकूमत वो तीर मार लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर जो है। इंतखाबात और फौज की सब नजर पर निगरानी भी होगी सारे यहाँ पर। और फौज जो है वो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, 11 नस्तें थी वो जहाँ पर इलेक्शन हुए, भाई इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात सारी हार गई पीटीआई। क्या सोचते हैं वो क्या करेगी। और पीपल पार्टी को सिमट कर जो है वो आप कहते हैं सिंध तक चली गई है। तो अगर कोई जमात है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती है हर सूबे में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और कोई जमात ऐसी नहीं है। ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब इंतखाबात हो गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी पाकिस्तान में। कोई और हुकूमत नहीं आ सकती इंशाअल्लाह ताला। ये सब बलदारती इंतखाबात नहीं करा रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए कि रिपोर्टें ये गई कि ये यूनियन काउंसिल से लेकर शहरों तक सब हर जगह जो है ये मुस्लिम लीग चाह जाएगी। अब इंतखाबात ना करें। और ये इंतखाबात है जो हमारे आज़ाद कश्मीर के, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है जो है वो अक्सरियत से जीतेंगे सीटें जो है। और अगर कोई बाहर से बैरूनी मदद इस तरह की अगर हुई तो ये बड़ा एहसास किया है, बड़ा नाजुक ये इसकी सूरत हाल है। तो यहाँ पर जो तारीख चलेगी फिर वो ना पाकिस्तान में हक में होगी ना किसी जमात के हक में होगी। वो शायद जो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी तबाही का बायस बन जाएगी। आज जो पीपल्स पार्टी जो है तारीख इंसाफ को लाया गया है, वो आई नहीं है यार, इलेक्शन जीत कर वो पार्टी नहीं आई, बल्कि लाया गया और थर्ड पार्टी का ऑप्शन लिया गया।
اور آج جو صورتحال پاکستان کی اس وقت ہے، مہنگائی آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اب غریب آدمی کے تو جینا ہی ممکن نہیں رہا، اور اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے۔ تو پاکستان میں کتنے لوگ راضی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت قائم و دائم رہنے سے؟ تو یہاں جو ہے یہ تصور ہی میرے نزدیک کم از کم جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے تحریک انصاف آزاد کشمیر میں کسی بھی صورت میں حکومت بنا سکتی ہے۔ کوئی صورت مجھے نظر کم از کم نہیں آتی ہے، اور جو میرا بھی تجربہ ہے 45 سال میں نے بھی جو لگائے ہیں سیاست میں، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سمجھتا بھی ہوں، جو کہ لب پر نہیں آ سکتا ہے وہ بھی سمجھتا ہوں، جو کہ باتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو سکتی ہیں ممکنات اس پر بھی جو ہے وہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہو سکتی، اور یہ جو ہے سفید جھنڈے والے جو ہیں یہ صرف مسلم لیگ کو ہرانے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ان کا کوئی مقصد اور نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ مطلب ہے یہ تو بڑے ظلم والی بات ہے۔ کہتے ہیں ہم مسلم لیگی ہیں، بھئی اگر آپ مسلم لیگی ہیں تو مسلم لیگ کے خلاف کیوں شادی کر رہے ہیں آپ؟ پھر تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر غیرت ہے تو آپ مسلم لیگ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد جو مرضی کریں آپ۔ مسلم لیگ کا نام لے کر مسلم لیگ کے لیے تباہی کرنے والے کوئی منافق کی یہی تعریف ہوتی ہے نا کہ وہ کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چونٹی ہو، اس کی شناخت مشکل ہے، اسی طرح جو منافق کی شناخت بھی مشکل ہوتی ہے۔ سیاست میں منافقت نہیں چلتی ہے۔ سیاست میں دو ٹوک فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور واضح فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے، اور یہ میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کے خلاف جو سازش کرے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ آنے والے آگے وقت میں دیکھیں گے آپ۔ اور یہ مسلم لیگ مسلم کانفرنس کے مینڈیٹ سے بھی جس نے غداری کی ہے وہ بھی سزا بھگت رہے ہیں، اس وقت آگے بھی بھگتیں گے کہ یہ بات رہی گی۔ جماعتیں کو بری نہیں ہوتی ہیں، میں برا ہو سکتا ہوں، یہ اور برا ہو سکتا ہے۔ جماعتیں ٹھیک ہوتی ہیں، ان کو چلانے والی کی غلطی جو ہے وہ جماعتیں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کہ میں اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے جو ساتھی دوست کہیں سوائے جھنڈا کہیں کوئی جھنڈا جو ہے میں یہ کہتا ہوں ان سے کہ آپ اگر مسلم لیگ میں ہیں تو مسلم لیگ کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو واضح ہو جائیں آپ۔ مسلم لیگ کسی کی محتاج نہیں ہے، جماعتیں کسی کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ فرد افراد اور ایک شخص جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں جماعتوں کی۔ ہمیں محتاجی ہے جماعت کی، جماعت کو کوئی محتاجی نہیں ہے ہماری یہاں۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی غریب ہے، وہ اس کو محتاجی ہوتی ہے جماعت کی۔ تو جماعتوں میں آ کر آپ جو پناہ لیتے ہیں وہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دائیں بائیں سے اگر یہ کریں گے تو یہ اپنا آپ کا حال بھی اور آنے والا وقت بھی جو آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر جو ہم نے تو دیانتداری سے کوشش کی ہے، میں سب کی آج بھی عزت کرتا ہوں سب کی، لیکن میں نے یہ دو رخی بات میں نے نہ کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں، میں اس کو برداشت کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، تو راضی رہتا ہے، ناراض رہتا ہے، جو مرضی ہو، حق بات کہنی چاہیے، یہ ہمیں جرأت ہونی چاہیے بات کہنے کی، اور حق بات پر عمل کرنا چاہیے۔ برکت میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ مسلم لیگ آپ کی خادم ہے، یہ مسلم لیگ آپ کا حال ہے، آپ کا یہ ماضی بھی تھا، آپ کا حال بھی ہے، آپ کا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے دامن کو پکڑیں، مضبوطی کے ساتھ چلیں، سفر کریں، اللہ تعالیٰ ہر کامیابی آپ کی جو ہے قدم چومے گی۔ یہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مسلم لیگ کی یہاں پر حکومت ہو، مسلم لیگ کی پاکستان میں حکومت ہو، تو کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ تقسیم کشمیر کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکے جو ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے
और जिन लोगों का ये ईमान है उस ईमान पर कायम रहना चाहिए मुझे। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस यकीन के साथ कि जो कुछ गलती कोताही हुई हमसे जो है ये जमातों के लिए छोड़ देना चाहिए। देखा ना, मैं भी इंसान हूँ, बाद मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं शनाख्त में गलती कर सकता हूँ, मैं अफराद में सोचने में देखने में गलती कर सकता हूँ। अब चावल जब उसको देख में डालते तो देखते रहे भाई ठीक है कि नहीं है। तो ये है, कोई आता है कोई जाता है, कोई सिलसिला ही है, लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए हमारी जमात का नस्ब-ओ-लैन यही है, हमारी असूल ही यही है कि हम जो है वो किसी को जो है वो हमसे जवाब ज़ख्म नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन अकीदे पर नज़रियात पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबानी। मुझे यकीन है कि 25 जुलाई का जो दिन होगा वो मुस्लिम की कामयाबी का होगा।